السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وقال تعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ صدر محترم، علماء کرام، معززین شہر مئو، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج کے اس پروگرام میں مجھے معلوم تھا کہ یہ پروگرام مغرب بعد کا ہے اور ترتیب کچھ ایسی بنی تھی کہ 7 بجے تک مجھے مئو پہنچنا تھا، لیکن کچھ حالات ایسے آئے کہ آنے میں کافی تاخیر ہو گئی۔ تقریباً 8 بج رہے ہیں اس وقت، اور غالباً پروگرام کی جو ترتیب تھی، جو شیڈیول تھا، وہ میری وجہ سے تھوڑا متاثر بھی ہوا، اور جب میں یہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ بہت شدت سے انتظار ہو رہا ہے، اور آتے ہی فوراً مجھے آپ کے سامنے بٹھایا گیا۔ منتظمین کی طرف سے آج کی اس مبارک مجلس میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے، وہ عنوان دراصل ہمارے تمام دعوتی کاموں کا عنوان ہے۔ یہ جمعہ کے خطبے، یہ دروس، یہ تقاریر، یہ کانفرنسیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں منعقد ہوتی ہے؟ یہ علماء کرام کی محنتیں کس مقصد کے تحت ہو رہی ہیں؟ یا یہ کہہ لیجئے کہ اس امت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس امت کے وجود کا مقصد کیا ہے؟ یہ امت کیوں برپا کی گئی؟ یہ امت کیوں دنیا میں آئی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر ایک لفظ میں ہم کہنا چاہیں تو اس امت
کا مقصد، ہمارے تمام دعوتی پلیٹ فارمز کا مقصد، ہمارے علماء کی جد و جہد کا مقصد اصلاح معاشرہ ہے، سوشل ریفارم، سماج کا سدھار۔ اچھا، یہ سماج کے سدھار کی جو ہم بات کرتے ہیں، سماج کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ سماج افراد سے بنتا ہے۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سماج بگڑ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بگڑ رہے ہیں۔ سماج میں کوئی اور مخلوق نہیں ہے، ہم سے اور آپ سے سماج بنا ہے۔ تو آج میری تقریر کا جو عنوان ہے وہ اصلاح معاشرہ، اور اس عنوان کے تعلق سے میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ پہلی جو آیت ہے یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال پوچھا ہے، اور اس سوال کے اندر کئی سارے جواب چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اے میرے بندو اللہ تعالیٰ تم کو اپنا عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کی چپیٹ میں کیوں آؤ گے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ، اگر تم ایمان والے بن جاؤ تو اللہ تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا؟ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ جنگیں، یہ بے سکونی، یہ خون خرابے، یہ قتل و غارت گری، یہ کیوں ہیں؟ یہ آئے دن نئے نئے مسائل کیوں ہیں؟ اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے عذاب میں کبھی مبتلا نہ کرتے۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جاتے، ایمان والے بن جاتے، اللہ تم پر کبھی اپنا عذاب نازل نہ کرتا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو شاکر ہے، جو چھوٹی چھوٹی عمل کی بڑی بڑی اس کی جزا دینے والا ہے۔ تم چھوٹے چھوٹے اعمال کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے بڑے بڑے ثواب سے تمہیں سرفراز کرتا ہے۔ وہ شاکر ہے، وہ تمہاری نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے۔ علیما، اور وہ تمہارے دل کے تمام حالات کو جاننے والا ہے۔ تو جو اللہ شاکر ہے، جو علیم ہے، وہ اللہ تم کو اپنا عذاب نہیں دے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ۔ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ سورہ روم کی آیت نمبر 41 ہے، آیت نمبر 41۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی کے اندر اور تری کے اندر، زمین کے اندر اور پانی کے اندر جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آ رہا ہے، بگاڑ نظر آ رہا ہے، وہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، اے لوگوں وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور جو بھی مصیبتیں اور جو بھی فساد تم کو نظر آ رہا ہے یہ تمہارے کچھ کرتوتوں کی سزا ہے، کچھ اعمال کی سزا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کے بدلتے حالات ہر دن ایک نیا مسئلہ ہمارے سامنے لا رہے ہیں۔ ہماری روزمرہ کے استعمال کی چیزیں کس تیزی سے آج مسائل کا شکار ہو رہی ہیں۔ کتنے مدارس ہیں جنہوں نے اپنے ہاسٹلز میں طلباء کو ابھی بلانے سے انکار کر دیا کہ صاحب ابھی ہمارے پاس مطبخ میں کھانا بنانے کے لیے گیس کا انتظام نہیں۔ یعنی گیس کی چیزیں ہو گئی یا جو روزمرہ کی ضروری چیزیں ہیں، آج وہ پریشانی کا شکار ہے۔ آج دقت میں ایک عام آدمی چل رہا ہے۔ اسباب کیا ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ ان اسباب میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان حالات میں ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے مالک کی طرف رجوع کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مشکل سے مشکل حالات آئے، کیا ہماری سرکشی میں کوئی کمی آئی؟
آج بنارس اور مئو جیسے شہر جو مسلم شناخت اور مسلم پہچان کے لیے جانے جاتے تھے، آج ہماری قوم کے نوجوانوں کا کیا حال ہے، ہماری قوم کی بچیوں کا کیا حال ہے، اور وہ کون سی برائی ہے جو آج ہمارے علاقوں میں نہیں پنپ رہی ہے میرے ساتھ۔ کہیں نمائش کے نام پر بے حیائی ہو رہی ہے، کہیں سنڈے منانے کے نام پہ دنیا کی تمام برائیوں کو مباح کر لیا گیا، کہیں ڈھابوں اور ریسٹورنٹس پر جانے کے نام پر پوری پوری فیملی کے ساتھ بے حیائی اور بے شرمی کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، کہیں نوجوان گھومنے پھرنے کے نام پہ تمام حرام کاموں کو حلال اور جائز سمجھنے کا لائسنس لے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ غور کیجئے، یہ ان حالات میں جبکہ دنیا میں ایک بڑا حصہ جنگ کی آگ میں جل رہا ہے اور خود ہمارے ملک پر اس جنگ کے اثرات پڑ رہے ہیں، اور ہمارے ملک کی یعنی روزمرہ کی ضروریات پر جس کا اثر پڑ رہا ہے، ان حالات میں بھی ہماری بدعمالیوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی میرے ساتھ۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے بندو، جب ہمارا عذاب تمہارے اوپر آتا ہے، جب ہماری طرف سے آزمائشیں تمہارے اوپر آتی ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم تضرع کرتے، تم گڑ گڑاتے، تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، دل کا کٹھور ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا۔ اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو قرآن نے فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر گناہ نہیں لگتے، پھر برائی نہیں لگتی، پھر گناہ کا کوئی نیا نام دے دیا جاتا ہے، پھر بے حیائی فیشن بن جاتی ہے، پھر ننگا پن ماڈرنائزیشن بن جاتا ہے، پھر سگریٹ اور نشہ اس کو اسٹیٹس بنا دیا جاتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جب تمہارے دل سخت ہو گئے تو شیطان نے تمہارے گناہوں کو مزین کر دیا۔ میرے ساتھیو، جب کسی کی ذمہ داری بڑی ہو، جب کسی کا عہدہ بڑا ہو، جب کسی کا نام بڑا ہو، تو پھر اس کی پکڑ بھی بڑی ہوتی ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا کے کروڑوں انسانوں میں ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو دین اسلام کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی، ایک بہت بڑی لائبلٹی، ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خیر امت سے ہمارا تعلق ہے۔ کنتم خیر امت، اللہ نے قرآن میں ہمیں ہمارا یہ اعزاز یاد دلایا۔ اے مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین کمیونٹی ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو۔ تمہارا عمل، تمہارا کردار، تمہارا کیریکٹر، تمہارا رہن سہن، تمہاری زندگی کی ہر چیز مثالی ہونی چاہیے۔ اخرجت للناس، تم انسانیت کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ تین کام تمہارا بنیادی کام ہے۔ تم دنیا کو بھلائیوں کا حکم دینے آئے ہو، تم برائیوں سے روکنے آئے ہو، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ اصلاح معاشرہ یہ کسی تقریر کا ٹاپک نہیں ہے میرے ساتھیوں، یہ کسی جلسے کا عنوان نہیں ہے۔ اصلاح معاشرہ اس امت کا مقصد ہے۔ ہم مسلمان ایسی زندگی نہیں گزار سکتے کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو، جو چل رہا ہے چلنے دو، نہیں۔ ہمارا کام ہے کہ جہاں سماج میں برائیاں نظر آئیں تو ہم سماج کو چینج کرنے کی کوشش کریں، جہاں سوسائٹی میں بگاڑ آئے ہم اس بگاڑ کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہم خاموش نہیں رہ سکتے میرے ساتھی۔ اچھا، اب جب بات آئی ہے سماج کے بگاڑ کی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سماج کا سب سے بڑا بگاڑ کیا ہے؟ ایک معاشرے کا سب سے بڑا، سب سے برا کام کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں سماج کی سب سے بڑی برائی عقیدے کی برائی ہے۔ ایک انسان کی توحید، اس کے پاس توحید نہ ہو، اس کے پاس ایمان نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہو، یہ سب سے بڑی برائی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے جتنے رسول آئے دنیا میں، ان کی قوموں کے اندر جو اور برائیاں تھیں، قوم شعیب کے اندر ناپ تول میں کمی کی برائی تھی، قوم لوط علیہ السلام کے اندر لواطت کی، یعنی مرد کی مرد کے ساتھ بدکاری کی برائی تھی،
اور دوسری قوم عاد اور قوم سمود کے اندر تکبر کی برائی تھی، برائیاں ان کے اندر تھی، لیکن جو پہلا پیغام ان نبیوں نے اپنی قوم کو دیا، کیا دیا؟ ما لکم من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ پہلا پیغام وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تمام ان نبیوں نے اپنی قوم کو جو پیغام دیا، پہلا پیغام یہی دیا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ کہتا ہے صاحب دوسرے مسائل پر بات کرو، عقیدے پر بات مت کرو۔ کوئی علی کو مشکل کشا مانے تب بھی وہ ہمارا دوست ہے، کوئی قبروں پر سجدہ کرے تب بھی ہم اسے برا نہیں کہہ سکتے، ہم شرک پر بات نہیں کریں گے، ہم توحید پر بات نہیں کریں گے، ہم اور دوسرے مسائل پر بات کریں گے۔ کیوں بھائی؟ آپ سماج کی اصلاح کی بات کرتے ہیں اور توحید کو نظر انداز کر دیں، عقیدے کو نظر انداز کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا میرے ساتھی۔ آج دنیا کے کچھ ملکوں کا نام لے کے کہا جاتا ہے صاحب وہاں شراب پی جاتی ہے، وہاں زنا ہوتا ہے، وہاں ننگا پن ہے، وہاں یہ ہے، وہاں وہ ہے، اور اس کے مقابلے میں فلاں ملک بہت اچھا ہے، فلاں ملک میں کیا ہے، وہاں بے حیائی نہیں ہو رہی ہے، وہاں زنا نہیں ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ شرک ہو رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، قبروں کی عبادت ہو رہی ہے، مٹی کی عبادت ہو رہی ہے، حضرت حسین کی قبر پہ سجدہ ہو رہا ہے، حضرت علی کی قبر پہ سجدہ ہو رہا ہے۔ یعنی آپ کی نظر میں یہ گناہ ہلکا ہے؟ قبروں پر سجدہ کرنا ہلکا گناہ ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ چھوٹا گناہ ہے؟ نہیں میرے ساتھی، قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ میں توحید پر کیوں بات کر رہا ہوں بھائی؟ مئو کے جس علاقے میں بیٹھا ہوں، جس مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ سب اہل توحید ہیں الحمدللہ۔ ایک بڑا طبقہ ہماری مئو کی کے افراد کا جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہے، اور ہمارے یہاں بہرحال عقیدے کی کا بڑا التزام ہے، عقیدے کی بڑی مگر میں پھر بھی بات کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہماری جو نئی نسل پیدا ہو رہی ہے میرے ساتھی، ہمارے وہ بچے جو دوسرے شہروں میں کالجوں میں جا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، علماء سے دور ہو رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ بڑی تیزی سے ہماری نوجوان نسل کے اندر ایتھیزم پیدا ہو رہا ہے، الحاد پیدا ہو رہا ہے۔ ہماری نئی نسل چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں چند کتابیں پڑھنے کے بعد اور چند ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد ان کو اسلام کی باتیں، توحید کی باتیں، قرآن کی باتیں ان کو خیالی پلاؤ لگ رہی ہیں۔ ان کو عورت کا پردہ عورت کے لیے بلا وجہ کی ایک قید نظر آ رہا ہے، ان کو نماز اور دین کے شعائر بکواس معلوم ہو رہے ہیں، ان کو علماء کی باتیں ہوائی لگ رہی ہیں۔ میں یہ فیکٹ بتا رہا ہوں، سماج کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات بتا رہا ہوں میرے ساتھی۔ اس لیے پہلی بات یاد رکھیے میرے ساتھی، اور یہ جو جس ادارے کے تحت آج کا یہ پروگرام ہوا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ہمارے نوجوان لڑکے جب اس طریقے سے الفاروق آرگنائزیشن اور دیگر جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں مئو کے اندر، ان کے ذریعے جو دعوتی کام ہو رہا ہے یہ بہت اہم کام ہے، بڑا بنیادی کام ہے۔ اور اس طریقے کی تنظیموں سے جو نوجوان جڑے رہتے ہیں وہ علماء سے جڑے رہتے ہیں، اور علماء سے جڑنے کی برکت یہ ہے کہ نوجوان کہیں نہ کہیں دین کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس کے دین سے ہٹنے اور دین سے نکلنے کا امکان بہت کم ہوتا ہے میرے ساتھ۔ کبھی آپ نے قرآن میں غور کیا؟ اللہ نے مدینہ کے دیہاتیوں کا جب ذکر کیا تو فرمایا الاعراب اشد کفرا و نفاقا، مدینہ کے دیہات میں جو رہتے تھے منافق وہ زیادہ خطرناک تھے۔ ایسا کیوں؟ منافق تو مدینہ کے اندر بھی رہتے تھے، دیہات کے منافقوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کیونکہ وہ مدینہ سے دور تھے، وہ نبی سے دور تھے، وہ صحابہ سے دور تھے، وہ علماء سے دور تھے۔ آپ مئو جیسے شہر میں رہ کر کے جو مدارس کا گڑھ ہے، جو علماء کا مرکز ہے، اگر اس شہر میں رہ کر کے بھی آپ کو علماء سے کوئی تعلق آپ کا نہ رہے، علم سے کوئی تعلق نہ رہے، آپ کے نوجوان لڑکوں کا کوئی تعلق نہ رہے، تو ایک وقت آئے گا
کہ آپ کی نوجوان نسل دین سے بھی دور ہو جائے گی میرے ساتھ، اور دور ہو رہی ہے۔ ایک بڑی تعداد میں ہمارا نوجوان ملحد ہو رہا ہے، اور اس کو کیسے دین کی طرف لایا جائے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی مضبوط پلاننگ نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ اس لیے پہلی برائی سماج کی عقیدے کی برائی ہے۔ طرح طرح کے شکوک اور شبہات آج دین کے بارے میں پیدا کیے جا رہے ہیں، اور میڈیا کا معاملہ یہ ہے، میڈیا ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہا ہے جو اسلام کو گالی دے گا، جو نبی کو برا بھلا کہے گا، جو اسلام پر اعتراض کرے گا، میڈیا اس کو مالا پہنائے گی، میڈیا اس کو اپنی کرسی دے گی۔ میرے پیارے ساتھی، آج کل دیکھیے آپ نیوز چینل پر ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جن کو ایکس مسلم کہا جاتا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں ایکس مسلم سے مراد یہ ہے کہ پہلے مسلمان تھے، یہ تھے بھی کہ نہیں تھے؟ یہ اپنے آپ کو ایکس مسلم کہنے والے حقیقت میں پہلے مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ یہ بھی کوئی سچی بات نہیں ہے، مگر ان کو بلا کر ان کی زبان سے اسلام کو گالیاں دی جاتی ہیں اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داری یہ ہے میرے ساتھیوں کہ ہم پہلے صحیح عقیدے کو سیکھیں، اور صحیح عقیدہ سیکھنے کے لیے جامعہ فیض عام میں، جامعہ عالیہ عربیہ میں، جامعہ دارالحدیث اثریہ میں یا ان اداروں میں 10 سال تعلیم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ مسجدوں میں مکاتب قائم کیجئے، دینی دروس قائم کیجئے، عقیدے کی موٹی موٹی باتیں سیکھ لیجئے، بچوں کو سکھا دیجئے۔ انشاءاللہ اگر آپ کے بچوں نے مسجد میں چلنے والے ان مکاتب سے عقیدہ سیکھ لیا اور دین کی بیسک باتیں سیکھ لی، انشاءاللہ اگر وہ بنیاد مضبوط رہے گی، زندگی کے کسی موڑ پہ چلے جائیں آپ کے بچوں کا عقیدہ انشاءاللہ خراب نہیں ہوگا۔ میرے ساتھ عقیدے کو مضبوط کیجئے، فاؤنڈیشن کو مضبوط کیجئے۔ دوسرا بگاڑ جو بڑی تیزی سے ہمارے سماج میں پیدا ہو رہا ہے، اور وہ بگاڑ ہے جس کو علامہ ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ 2 طریقے کی مصیبتیں اس امت کے اندر آئیں گی، 2 طریقے کے فتنے آئیں گے، ایک شبہات کا فتنہ اور ایک شہوات کا فتنہ۔ یہ جو شہوات کا فتنہ ہے، یہ جو ناجائز خواہشات کا فتنہ ہے، یہ فتنہ خاص طور سے ہماری نوجوان نسل کو، ہماری قوم کی بچیوں کو برباد کر رہا ہے میرے ساتھ۔ جس معاشرے کی پہچان پردے سے ہوتی تھی، اس معاشرے کی پہچان پاکیزگی سے ہوتی تھی، جس سماج میں کبھی لڑکیاں بے پردہ نظر نہیں آتی تھی، جس شہر میں مسلمان لڑکیاں اسی شرم و حیا کی وجہ سے اسکوٹی نہیں چلاتی تھی، جس شہر میں شرم و حیا اور پردے کی مثال دی جاتی تھی، آج کیا حالات بنارس اور مئو کے؟ آج حالات یہ ہیں کہ ہوٹلوں پر ریڈ پڑتے ہیں اور برقع نشین لڑکیاں پکڑی جاتی ہیں۔ بنارس کے بڑے بڑے شاپنگ مالز میں آج اتوار کا دن آپ چلے جائیے 2-4 ضرور ایسی برقع نشین لڑکیاں مل جائیں گی جن کے ساتھ چلنے والا لڑکا، ان کے ہاتھ باہوں میں باہیں ڈال کے چلنے والا نوجوان، اس کے ہاتھوں میں پڑے ہوئے دھاگے بتا رہے ہیں، اس کے ہاتھوں کا پڑا ہوا کڑا بتا رہا ہے کہ وہ مسلم نہیں ہے، وہ نان مسلم ہے۔ عشق و محبت کے نام پر جو بے حیائی مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، وہ بھی بری ہے، وہ بھی غلط ہے، مگر ایک مسلمان لڑکی کسی کافر اور مشرک لڑکے کے ساتھ اس طریقے سے گل چھرے اڑا رہی ہے، یہ اس بات پر سوال اس سے پیدا ہو رہا ہے کہ اس کا باپ کہاں ہے، اس کے بھائی لوگ کہاں ہیں، اس کے گارجین کہاں ہیں میرے ساتھ۔ یہ شہوات کا فتنہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ سماج کے وہ رشتے جو بڑے پاکیزہ رشتے ہوتے ہیں میرے ساتھ، باپ بیٹے کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، پھوپھی اور بھتیجے کا رشتہ، خالہ اور بھانجی کا رشتہ، جو اسلام کی نظر میں محرم رشتے ہیں۔ بھائی کو بہن کو تو بھائی سے پردہ نہیں کرنا ہے نا، بیٹی کو باپ سے تو پردہ نہیں کرنا ہے، مگر واللہ آج حالات وہ آ چکے ہیں، ایسے واقعات میرے سامنے آئے ہیں کہ اب محرم رشتوں میں بھی اب گڑبڑیاں پیدا ہو رہی۔ کتنے ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ باپ کے ناپاک ہاتھ بیٹی کی گریبان تک پہنچ چکے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ بہن نے اپنی بھائی نے اپنی بہن کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی، اور یہ دین ہے ان ننگی فلموں کی، یہ دین ہے ویب سیریز کی، یہ دین ہے سوشل میڈیا پر دن رات پروسے جا رہے جنسی مسالے کی، جو ہماری نوجوان نسل کو اس حد تک پہنچا رہا ہے۔ آج حالات اس لیول پر پہنچ گئے ہیں میرے پیارے ساتھیوں کہ بدکاری ایک ٹرینڈ بنتی چلی جا رہی ہے، فحاشی ایک
ट्रेंड बनती चली जा रही है और पाक दामनी रेयर होती चली जा रही है, नापैद होती चली जा रही है। आज हालात ये हैं कि मर्द का मर्द के साथ इगलामबाजी करना, बदकारी करना, ये भी बड़ी तेजी से राइज हो रहा है, ये भी एक फैशन बन रहा है और एक बड़ा तबका इसमें भी मुलव्विस है। इन बुराइयों पर अब खुल करके बोलने की जरूरत है। ये कोई मामूली बुराइयां नहीं हैं, ये वो बुराइयां हैं जिनके बारे में अहादीस में आता है कि बुराइयां कोई करते हुए पकड़ा जाए तो फाइल और मफूल को कत्ल कर दिया जाए। जिस क्राइम को, जिस जुर्म को इस्लाम ने इतना बड़ा गुनाह करार दिया कि अगर इस गुनाह में कोई पकड़ा जाए तो फाइल और मफूल को कत्ल कर दिया जाए, वो जुर्म अगर आज आम हो रहा है मेरे प्यारे साथियों तो ये गौर करने का मकाम है। शहवात का ये फितना, शर्मगाह का ये फितना, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि दो चीजों की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। एक जबान की गारंटी दे दो, एक शर्मगाह की गारंटी दे दो। इस शहवात के फितने को कंट्रोल किए बगैर समाज की इस्लाह नहीं हो सकती है मेरे साथियों। समाज की इस्लाह में तीसरा काम जो हमें करना है और बहुत जरूरी काम है, वो अपने नौजवानों की अखलाकी तरबियत करना। हमारे नौजवानों को यह समझना कि इस्लाम अखलाक का दूसरा नाम है। हालात चाहे जैसे भी हो जाएं, एक मुसलमान नौजवान का अखलाक और किरदार कैसा होना चाहिए मेरे साथ। इस्लाम सिर्फ 5 टाइम की नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, माफ कीजिएगा। इस्लाम चंद इबादत और शायर का नाम नहीं है। इस्लाम एक मुकम्मल तरीक़े हयात और एक लाइफ स्टाइल का नाम है। हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, वक्सिद फी मशी का वक्जुज मिन सौती का इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर। ऐ मेरे बच्चे, जब तू बात कर तो तेरी आवाज पस्त होनी चाहिए। ऐ मेरे बेटे, जब तू चल रास्ते में तो तेरी चाल में मियाना रवी होनी चाहिए। कहते वला तुसइर खद्दका लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा। ऐ मेरे बेटे, तू लोगों से गाल फुला करके न मिला कर, तू लोगों से अकड़ करके लोगों के सामने न चला कर। ये हजरत लुकमान अपने बच्चे को क्यों बता रहे हैं? ये बताने का मकसद ये है कि इस्लाम अखलाक का दूसरा नाम है मेरे प्यारे साथी। आज हमारी नौजवान नस्ल का हाल ये है, बड़े बुजुर्गों के सामने सिगरेट के कश लिए जा रहे हैं, बड़े बुजुर्गों के सामने माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं, बड़े बुजुर्गों के सामने मोबाइल पर बैठ करके गेम खेला जा रहा है, बड़े बुजुर्गों के सामने, उलमा के सामने बेहुदा बातें हो रही हैं। न कोई डर है, न खौफ है, न किसी का कोई असर है मेरे प्यारे साथी। किसी शायर ने कहा था कि सबल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गों, कि अब बच्चे पलट कर बोलते हैं। ये नए दौर के बच्चे हैं, ये बड़े बुजुर्गों की बुजुर्गी का लिहाज नहीं रखेंगे, ये पलट करके बोल देंगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, लैसा मिन्ना मल्लम युक्किर कबीरना वलम यरहम सगीरना। जो छोटों पर रहम न करे, जो बड़ों का एहतराम न करे, जो उलमा के हुकूक को न पहचाने, वो हम में से नहीं है। आज एक बड़ा तबका ऐसा है मेरे साथियों, हमारे नौजवानों का, जो बदअखलाकी के जुर्म में मुब्तला है। हमें अपने अखलाक को भी संवारना पड़ेगा। हमारे प्यारे नबी का अखलाक कैसा था? जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। नबी ने जो अखलाक हमें सिखाए, वो अखलाक सिर्फ उलमा के ऊपर लागू नहीं होते, हम सब पर लागू होते हैं। हमारा रहन सहन, हमारा मिलना जुलना इस्लामी तालीमात के दायरे में होना चाहिए। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, इस्लाह मुआशरा के लिए बहुत अहम काम ये भी है कि हमारी माँ बहनों की इस्लाह हो। किसी ने कहा था, अलमरअतु निस्फुल उम्मा, ये औरत उम्मत का आधा हिस्सा है और बाकी आधे हिस्से को जन्म देने वाली भी यही औरत है। आज औरत का हाल क्या है मेरे साथी? आज औरत का हाल ये है कि औरत को एक सामान बना दिया गया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया गया। औरत बिक रही है। कैसे बिक रही है? समाज में हर चीज का प्रचार औरत से कराया जा रहा है। हत्ता कि मर्दों के अंडर गारमेंट्स का प्रचार, बड़े बड़े बैनर और बड़े बड़े पोस्टर मार्केट में लगे हैं जो मर्द की बनियान के हैं, मर्द के अंडरवियर के हैं, मगर उसका प्रचार कौन कर रहा है? औरत कर रही है। ये औरत की हैसियत है, ये औरत का मकाम है। इस्लाम ने औरत को एक ऑब्जेक्ट करार नहीं दिया। इस्लाम ने औरत के बारे में फरमाया कि ये औरत हर रूप में काबिल एहतराम है। ये औरत दुनिया की पहली औरत हजरत हव्वा और पहले मर्द हजरत आदम, इन्हीं दोनों के जरिए नस्ल इंसानी का आगाज हुआ। और जब तक हव्वा पैदा नहीं हुई, आदम अधूरे थे, आदम की जात अधूरी थी। आदम को अगर सुकून मिला है तो हव्वा से मिला है, और कयामत तक आने वाले आदम की औलादों में भी यही सिलसिला चलेगा।
ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، یہ تمہاری بیویاں نہ ہوتی، یہ تمہاری عورتیں نہ ہوتی، تمہیں سکون کبھی نہ ملتا۔ یہ عورت ہر روپ میں اسلام کی نظر میں قابل احترام ہے، مگر اسلام نے اس عورت کو بہت بڑا فتنہ بھی قرار دیا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے مردوں کے لیے سب سے خطرناک اگر کوئی فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ترکت فتنةً اضر علی الرجال من امتی من النساء، میری امت کے مردوں کے لیے عورت سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں۔ میرے بھائیوں، عورت کو فتنہ بننے سے بچانا ہوگا، اور یہ کیسے بچے گی؟ جب وہ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرے گی۔ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے نبی آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ حضرت عائشہ نابینا صحابی آتے ہیں اور ان سے جب حجاب کرتی ہیں، اور نابینا صحابی کہتے ہیں کہ میں تو نابینا ہوں، آپ کو مجھ سے حجاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت عائشہ کہتی کہ میں تو نابینا نہیں ہوں۔ یہ ہماری صحابیات کا حال تھا، اس امت کی بہترین عورتوں کا حال تھا، اور آج ہماری عورتوں کا حال یہ ہے کہ انہیں اپنے سر کی چادر اور اپنے چہرے کا نقاب اتارنے کا بس موقع ملنا چاہیے۔ آج کتنی انسٹاگرام پر آئی ڈیز ہیں، کتنی فیس بک پر آئی ڈیز ہیں جو مسلمان لڑکیاں چلاتی ہیں، بلکہ بسا اوقات شادی شدہ عورتیں ہیں اور ان کے مردوں کی جانکاری میں، ان کے باپ کی جانکاری میں، ان کے بھائی کی جانکاری میں وہ مسلمان عورتیں اپنے حسن کی نمائش سوشل میڈیا پہ کرتی ہیں۔ 4 پیسے کمانے کے لیے وہ بغیرت شوہر، وہ بغیرت باپ، وہ بغیرت بھائی اپنی بہن، بیٹی اور بیوی کی عزت کو بیچ رہا ہے۔ یعنی مسلمان عورت اپنے حسن کا دھندا کرے تو کیا فرق ہے انسٹاگرام پر وہ آئی ڈی چلانے والی ان عورتوں میں اور کوٹھے پر دھندا کرنے والی ان فاحشہ عورتوں میں؟ کیا فرق ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ یاد رکھو، اسلام ایک عورت کو پردے میں رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ابھی میں رمضان میں ساؤتھ انڈیا میں تھا، مجھے کسی نے بتایا کہ آج کل کشمیری چوڑیاں بہت چل رہی ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ کشمیری چوڑیاں کیسی ہوتی ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ اس میں گھنگرو لگے رہتے ہیں۔ آج کل بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے کشمیری چوڑیوں کا۔ تو کشمیری چوڑیاں وہ جو گھنگرو والی چوڑیاں تھیں، تو میں نے جب ان چوڑیوں کے بارے میں سنا تو مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آئی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں، تم جب چلو تو اپنے پاؤں کو زمین پہ زور زور سے مار کے نہ چلو کہ تمہارے پائل کی جھنکار بھی غیر مردوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ اسلام کا پردہ ہے، یہ عورت کا پردہ ہے جس کی تعلیم اسلام دیتا ہے میرے ساتھیوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، عورت دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، جو غیر محرم ہیں وہ غیر محرم ہی رہے گا، اور غیر محرم کے ساتھ جب تنہائی اختیار کی جائے گی، جب دیور بھابھی کے بیچ میں تنہائی ملے گی، جب جیجا سالی کے بیچ میں تنہائی ملے گی، جب شاگردہ اور استاد کے بیچ میں تنہائی ہوگی، جہاں پر بھی تنہائی ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ، خبردار کوئی مومن مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے الا وثالثہم الشیطان، وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، معاشرے کی اصلاح میں ہمیں عورت کے اس کردار کو سمجھنا پڑے گا۔ عورت اگر چاہے ایک ماں کی شکل میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس امت کے بہترین لوگوں کی زندگیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کی تربیت کرنے میں ان کی ماؤں کا بڑا کردار تھا۔ حسن و حسین جیسی شخصیتیں پیدا کرنے میں حضرت فاطمہ کا کردار تھا۔ امام احمد ابن حنبل بچپن میں یتیم ہو گئے، ان کو پالنے والی ان کی ماں تھی۔ امام بخاری بچپن میں یتیم ہو گئے، ان کو اس مقام تک پہنچانے میں ان کی ماں کا بڑا کردار تھا۔ امام ربیعۃ الرائے بہت بڑے محدث اور تابعین میں سے گزرے ہیں، ان کے والد جہاد کے میدان میں جانے لگتے ہیں اور جانے کے پہلے اپنی بیوی کو ایک بڑی رقم دیتے ہیں اور یہ وعدہ لیتے ہیں کہ اس رقم کا تو صحیح استعمال کرنا، اور میدان جہاد میں لاپتہ ہو جاتے ہیں، اور ان کی بیوی ان کے لاپتہ ہونے کے بعد اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، اپنے بچے کو عالم بناتی ہے، اپنے دور کا بہت بڑا محدث بناتی ہے، اور 20 برس کے بعد ان کا شوہر جو جنگ کے میدان میں عیسائیوں سے جہاد کرتے ہوئے لڑتے ہوئے لاپتہ ہو گئے تھے، 20 برس کے بعد واپس آتے ہیں، اور جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا بیٹا، اس کا نام ربیہ تھا، اس نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ اجنبی آدمی ہیں۔ بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا تھا، باپ اندر جانے لگا، بیٹے نے روکنے کی کوشش کی،
باپ بیٹے میں جھڑپ ہونے لگی، اندر سے ماں آئی، ماں نے پہچان لیا، کہا بیٹا یہ تیرے والد ہیں۔ باپ بیٹے دونوں آپس میں گلے ملے۔ اس کے بعد اگلے دن فجر کی نماز مسجد میں ادا کی گئی۔ فجر کی نماز کے بعد ایک بہت سارے طلباء کا ایک ہجوم آیا کہ بھئی اس مسجد میں بہت بڑے محدث کا درس ہوتا ہے، علم حدیث کا درس ہوتا ہے، بہت بڑا محدث یہاں درس دیتا ہے۔ اور اس کے بعد امام ربیعۃ الرائے کے والد نے دیکھا، جن کا نام فروخ تھا، انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس حدیث کی مسند پر جو حدیث پڑھانے والے استاد تھے وہ کوئی اور نہیں تھے، انہی کے بیٹے ربیعۃ الرائے تھے۔ جب امام ربیعۃ الرائے آئے اور وہ بچوں کو حدیث کا درس دینے لگے تو امام ربیعہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے، اور وہ گھر آئے اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا واللہ آج میں بہت خوش ہوں اپنے بیٹے کو اس مقام پر دیکھ کے۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ نے جو وہ رقم چھوڑی تھی، وہ جو دینار آپ نے چھوڑے تھے، اور رات آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ان پیسوں کا کیا ہوا، اے میرے شوہر ان پیسوں کو آپ کے بیٹے کی تربیت اور اس کی تعلیم پر میں نے استعمال کیا ہے۔ امام ربیعۃ الرائے کے والد نے اپنی بیوی کو شاباشی دیتے ہوئے کہا کہ تم نے ان پیسوں کا بالکل صحیح استعمال کیا ہے۔ آج ہمارے حالات یہ ہیں، ہمارے بچے اور بچیاں مئو کے سب سے مہنگے اسکول میں پڑھتے ہیں، اور ہم یہ سوچ کر کے خوش ہیں کہ ہمارا بچہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہا ہے اور شہر کے سب سے اسٹینڈرڈ اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ وہ تعلیم تو حاصل کر رہا ہے لیکن تربیت کے نام پہ زیرو ہے میرے ساتھی۔ اسے تربیت کون دے گا؟ نہ ماں دیتی ہے نہ باپ دیتا ہے۔ ماں کے پاس فرصت نہیں، باپ کے پاس فرصت نہیں۔ بچہ موبائل سے تربیت حاصل کر رہا ہے، اور بچہ جب موبائل سے تربیت حاصل کرے گا تو وہ ناچ گانے والی تربیت ہوگی، وہ ٹھمکے لگانے والی تربیت ہوگی۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں ماں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ جب آپ رشتہ ناتا کریں تو اپنے نکاح میں، اپنے رشتے ناتوں میں دینداری کو آپ ترجیح دیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے بار بار اس تعلق سے نصیحت کی ہے۔ کبھی آپ نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، عورت کا نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ عورت کا مال، اس کی خوبصورتی، اس کا خاندان اور اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو ترجیح دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے ساتھیوں آج ہمارے رشتے ناتوں میں ہم نے دین کو دیکھنا بند کر دیا، باقی تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کا انجام یہ ہے کہ آئے دن طلاق اور خلا کے کیسز ہمارے علماء کے سامنے آ رہے ہیں۔ نکاح کے 6 مہینے بعد ہی طلاق اور خلا کی نوبت آ جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آج ہماری عورتوں کے اندر قناعت کی کمی ہے، ہماری عورتوں کے اندر صبر کی کمی ہے۔ اگر آپ ایک بیٹی کے باپ ہیں، اگر آپ ایک بیٹی کی ماں ہیں تو اپنی بچیوں کو قناعت بھی سکھائیے۔ ضروری نہیں ہے کہ باپ کے گھر میں جو آسائش ایک بیٹی کو مل رہی ہے وہ سسرال میں بھی ملے۔ اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ یہ بھی سکھائیے کہ آسانی کے ساتھ اگر مشکل حالات آ جائیں تو وہ زندگی کو کیسے گزارے گی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، کبھی موقع ملے پیارے نبی کی بیویوں کے حالات آپ پڑھیے، ازواج مطہرات کے حالات پڑھیے، انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ بڑے چھوٹے چھوٹے کمروں میں اللہ کے نبی کی بیویوں نے ساری زندگی کاٹ دی ہے۔ 2 مہینے تک محمد رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے آل محمد نے گزارا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں قناعت اور صبر یہ اپنے بچوں کو ضرور سکھائیے۔ اسی طریقے سے معاشرے کی اصلاح میں ایک بہت اہم چیز وہ میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہوں گا کہ آج کا جو دور ہے یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے اس دور میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین پر ثابت قدم رہیں، ہم استقامت اپنے اندر پیدا کریں۔ ابھی رمضان کو گئے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے، اور آج ہماری مساجد کا کیا حال ہے۔ واللہ رمضان جیسا مہینہ جو ہمیں ایسی عبادتوں کا عادی بناتا ہے جو واقعی میں مشکل ہیں۔ 14 گھنٹے بھوکے رہنا، روزہ رکھنا ایک مشکل عبادت ہے۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑے ہو کر کے تراویح پڑھنا ایک مشکل عبادت ہے۔ 10 دن تک اعتکاف کرنا، دنیا سے کٹ کر کے مسجد میں آ جانا ایک مشکل عبادت ہے۔ رمضان میں یہ مشکل عبادتیں انجام دینے کے بعد ہمیں یہ سبق سکھایا گیا کہ جب تم 1 مہینہ یہ مشکل عبادتیں کر سکتے ہو تو دین تو آسان ہے۔ تم سال کے 11 مہینے کیا 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو؟ تم اگر 10 دن کے اعتکاف میں دنیا سے کٹ سکتے ہو تو باقی سال کے 11 مہینے
تم اپنی عام زندگی میں دنیا اور دین کو بیلنس نہیں کر سکتے؟ اگر تم 1-1.5 گھنٹہ تراویح کی نماز پابندی کے ساتھ رمضان میں پڑھ سکتے ہو تو سال کے 11 مہینے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات میں اٹھو اور اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ دو؟ تو میرے ساتھیوں، رمضان تو ہمیں استقامت کا سبق دینے آیا تھا، ہمیں تقویٰ کا سبق دینے آیا تھا، مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے طاق راتوں میں دعائیں کی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، پروردگار تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ ہم نے طاق راتوں میں اللہ سے معافی مانگی، اور وہی مسلمان عید کے دن سنیما ہال میں لائن لگا کے ٹکٹ خرید رہا ہے، وہی مسلمان گھومنے پھرنے کے نام پہ بے حیائی کر رہا ہے۔ کہاں گئی تیری اللہ سے معافی، اور کہاں گیا توبہ کا اقرار، اور کہاں گیا اللہ سے استغفار کا اقرار؟ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، استقامت پیدا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند ہیں جو برابر کیے جائیں، جو ریگولر کیے جائیں، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ کم ہوں۔ میرے عزیزوں، اس لیے کم سے کم نمازوں کی پابندی آپ کیجیے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب زندگی میں نماز کی پابندی آئے گی تو آٹومیٹک بہت ساری برائیاں دور ہو جائیں گی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز آپ کو بے حیائی سے روکے گی، یہ گندے کاموں سے روکے گی۔ اور سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ نبیوں کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور شہوات کی پیروی کی، خواہشات کی پیروی کی۔ پتہ یہ چلا کہ جب نمازیں برباد ہوں گی تو آٹومیٹک انسان خواہشات کے پیچھے بھاگے گا۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ اسلام کی نظر میں سب سے اہم چیز انسان کا دل ہے، انسان دل پر محنت کرے۔ آج ہمارے نوجوان چہرے پر بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑی کریمیں لگ رہی ہیں، اور بڑے سیرم اور بڑے بڑے فیس واش اور کیا کیا استعمال ہو رہے ہیں۔ عورتوں کی تو پوری فیشن انڈسٹری اسی چہرے پر ہے۔ مگر یاد رکھیے، یہ چہرے کی خوبصورتی نہ قبر میں کام آئے گی نہ آخرت میں کام آئے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ، مجھے قیامت کے دن تو رسوا نہ کرنا، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا، جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ میرے ساتھیوں، ہم سب اپنے دلوں پر غور کریں، ہمارے دل کا کیا حال ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں دل کے اندر شہوت کی بیماری ہے، کہیں ایسا تو نہیں دل کے اندر دنیا کی ناجائز محبت کی بیماری ہے، کہیں ایسا تو نہیں دل کے اندر غیر اللہ سے محبت کی بیماری ہے، کہیں ایسا تو نہیں دل کے اندر ریاکاری کی بیماری ہے۔ آج ہمارا دل ان برائیوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے ان کا پرچار کرنے کا دور ہے۔ آج غریبوں کو کمبل اڑا کر ان کا فوٹو کھینچنے کا دور ہے۔ آج کسی غریب عورت اور بیوہ عورت کو اناج دینے کے بعد اس کی تصویر کشی کا دور ہے۔ جس دور میں نیکیوں کو آن لائن کر دیا جائے، جس دور میں نیکیوں کو کمرشیل کر دیا جائے، اس دور میں نیکیوں کو چھپانے کو اور نیکیوں کو چھپا کر کے کرنے کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے۔ زندگی میں کچھ نیکیاں ایسی کر کے جاؤ میرے ساتھیوں جو آپ کو معلوم ہو اور اللہ کو معلوم ہو۔ کسی غریب کی مدد بھی کر دی تو کہ آپ کے اور اس کے بیچ کا معاملہ ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے نیک بندے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے نیک بندے مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب کھانا کھلاتے تو کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، دل کو ریاکاری سے دور کیجیے، کوئی عبادت کیجیے، کوئی نیکی کیجیے، خالص اللہ کے لیے کیجیے۔ اور اسی طریقے سے اس طریقے کی علمی مجالس میں ضرور شرکت کیجیے۔ آج مئو جیسا شہر میں جانتا ہوں بہت ساری آزمائشوں سے دوچار ہے، مئو اور مبارک پور کا علاقہ بہت ساری آزمائشوں سے دوچار ہے، اور بہت سارے خیالات اور جذبات ایسے ہیں جن کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ بس ہم اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ حالات بہت نازک ہیں، پوری امت کے لیے بھی، امت کے مدارس کے لیے بھی، امت کے علماء کے لیے بھی، امت کے دعات کے لیے بھی۔ ان نازک حالات میں میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف، اور ہمیں اس طریقے کے جو بھی علمی مجالس ہمیں میسر ہوں ان سے ضرور ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔
ایک زمانہ تھا مئو میں بڑے بڑے پروگرام ہوتے تھے, لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا, اور اب حالات بدل چکے ہیں. اب مساجد میں یہ چھوٹے موٹے پروگرام ہو رہے ہیں, آپ ان کو چھوٹا نہ سمجھیں. ان پروگراموں میں میں بنارس سے کبھی کبھار آپ کے بیچ میں آتا ہوں, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مئو کے جو مقامی علماء ہیں, جو آپ کے پڑوس کے رہنے والے علماء ہیں, ان کے بیانات اور ان کے دروس ہوتے ہیں. آپ ان سے بھی استفادہ کریں, ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں, اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ مجلسیں کچھ نہ کچھ آپ کو دے کر کے جائیں گی. مجھے ایک واقعہ یاد آیا, میں واقعہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ہم جانتے ہیں کہ ان کو بڑی سزائیں دی گئیں, جیل میں ڈالا گیا اور بڑے کوڑے مارے گئے ان کو. اور امام احمد کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا, کوئی غلط کام نہیں کیا تھا. امام احمد بن حنبل عقیدے کی لڑائی لڑ رہے تھے. ان کے زمانے میں ایک غلط عقیدہ گڑا گیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے, اور امام احمد بن حنبل کا کہنا تھا قرآن اللہ کا کلام ہے. بس یہی بات تھی جس بات پر ان کو جیل میں جانا پڑا. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب میں جیل میں تھا تو اس زمانے کا ایک بہت بڑا کوئی چور یا ڈاکو تھا. ایک مرتبہ جیل میں اس کی نظر میرے اوپر پڑی. اس نے دیکھا کہ احمد ابن حنبل کو زنجیروں میں جکڑا گیا ہے اور کوڑے مارے جا رہے ہیں. تو اس ڈاکو نے, اس چور نے کہا تھا کہ اے احمد ابن حنبل, یقتلک الحق, اگر اس حق کی راہ میں آپ شہید ہو جائیں گے, مت شہیدن, تو آپ کی موت شہادت والی موت ہوگی. اور ان عشت حمیدن, اور اگر آپ زندہ رہیں گے دنیا آپ کے گن گائے گی کہ احمد ابن حنبل حق کے لیے لڑتا رہا اور حق کے لیے جیل گیا اور حق کے لیے کوڑا کھایا. تو امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ وہ چور آدمی تھا, وہ ڈاکو تھا, وہ گنہگار آدمی تھا, مگر اس موقع پر جو اس نے یہ بات کہی, فقوی قلبی, اس سے میرا دل مضبوط ہو گیا, اس سے میرے دل کو بڑی طاقت ملی. اور جب جیل میں میرے اوپر مظالم ڈھائے جاتے تھے تو مجھے یہ بات یاد آتی تھی, اور اس سے مجھے بڑا حوصلہ ملتا تھا. یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے, جو قرآن کی آیت ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ مومنوں کو نصیحت سے فائدہ ملتا ہے. یہ بالکل فیکٹ بات ہے. آج بھی یہ تقریریں جو ہو رہی ہیں, یہ جلسے جو ہو رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں بڑا درد ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کو نہیں اچھی لگتی یہ چیزیں, مگر میں جانتا ہوں کتنے بے نمازی ان تقریروں اور ان پروگراموں کے ذریعے ان کی اصلاح ہوئی ہے. کتنے شرابیوں نے توبہ کی ہے, کتنے زانیوں نے توبہ کی ہے, کتنے بے نمازی بن گئے ہیں. کیا ہمیں حضرت علی کی وہ حدیث یاد نہیں ہے؟ حضرت علی سے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر تمہارے ذریعے ایک آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے, لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ, اے علی اگر تمہارے ذریعے اللہ کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے, یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, علمی مجالس میں اور دینی مجالس میں ضرور شرکت کریں. اور میں مبارکباد دیتا ہوں الفاروق آرگنائزیشن کے جو ذمہ دار ہیں کہ ان کی کوششوں سے اور محنتوں سے بہت سارے دعوتی کام ہو رہے ہیں, اور آج کا یہ پروگرام بھی اسی کے تحت منعقد ہوا ہے. اور جو لوگ اس سے جڑے ہیں, چاہے وہ ہمارے علماء ہوں یا شہر کے اور معززین ہوں, میں ان کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت اور حوصلہ دے, اور اس طریقے کی جو بھی تنظیمیں ہیں, جو بھی دعوتی پلیٹ فارمز ہیں, ان کو ہمیں اللہ تعالیٰ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے رب العالمین سے اصلاح معاشرہ میں ہم سب کو اپنا کردار نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو اس زمانے کے تمام شرور اور فتن سے محفوظ رکھے. رب العالمین ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے. رب العالمین ہماری عورتوں اور ہماری ماں بہنوں کو بھی اسلامی طرز حیات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں علماء حق کی قدر کرنے اور علماء حق کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے ہمیں محفوظ رکھے. بالخصوص ہمارے وہ نوجوان جو جدید اور عصری تعلیم گاہوں میں جا رہے ہیں, اللہ وہاں اس ماحول میں بھی ان کو دین پر ثابت قدم رکھے, ان کو توحید پر ثابت قدم رکھے. پروردگار ہمیں شرک سے بچائے, شرک کی تمام قسموں سے بچائے. اللہ ہمیں شادی بیاہ کے معاملات میں سادگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. رشتوں ناتوں میں دینداری کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نوجوانوں کو ہر قسم کے نشے کی لعنت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, اور ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے اور شریروں کے شر سے رب العالمین محفوظ رکھے. ہمارے شہر مئو کی حفاظت فرمائے, اور اس شہر مئو کو بھی اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھے.
اور جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو.